جمعیت علماء ہند اس تنظیم کا نام ہے جن کے اکابر نے حالات کے رخ کو موڑنا سیکھا ہے، حالات کے رخ پر بہنا نہیں سیکھا۔ حالات کے رخ پر بہنا بہت آسان ہے، اور حالات کے رخ کو موڑ دینا اس کے لیے دل گردہ چاہیے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ غیروں کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہے، اپنوں سے ٹکرانا بہت مشکل ہے۔ اگر اپنے غلط رخ پر جا رہے ہوں، غلط فکر پہ جا رہے ہوں، تو ان کو صحیح رخ پر ڈالنا، جذبات سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے جذبات کو کنٹرول کر کے ان کو صحیح رخ دینا، یہ سب سے ٹیڑھا کام ہے۔ کسی بڑے عالم، مجھے یاد پڑ رہا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، یا غالباً شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، کسی عطا اللہ صاحب کا ہے، جس کا بھی ہو، انہوں نے لیڈر اور قائد میں فرق بیان کیا تھا۔ یہ جتنے علماء بیٹھے انشاءاللہ ان کو قیادت کا فریضہ انجام دینا ہے، حالانکہ لفظی اعتبار سے قائد اور لیڈر ایک ہی چیز ہے، لیکن حضرت نے شاہ عطا اللہ بخاری، مجھے یاد پڑ رہا ہے، کسی اور کا بھی مقولہ ہو سکتا ہے، ہمیں بات سے مطلب، انہوں نے فرق بیان کیا تھا کہ لیڈر کس کو کہتے ہیں اور قائد کس کو کہتے ہیں، قیادت کیا چیز ہے اور لیڈری کیا چیز ہے۔ فرمایا لیڈر نام ہے اس فرد کا جس کا کام ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ لیڈر قوم کا مزاج دیکھتا ہے، یہ قوم کیا چاہتی ہے ویسی بات کرتا ہے، اور قائد کا کام یہ ہے کہ قائد یہ دیکھتا ہے کہ قوم صحیح رخ پہ جا رہی ہے کہ غلط رخ پہ جا رہی ہے۔ اگر قوم غلط رخ پہ جا رہی ہو تو اس قوم کو صحیح رخ پہ ڈالنے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ یہی وجہ آگے لکھا ہے، لیڈر ہمیشہ تالیاں اور تعریفیں سنتا ہے، قائد ہمیشہ گالیاں سنتا ہے۔ ظاہر بات ہے لیڈر کی تعریف ہوگی، آپ نے جو چاہا وہی ہم نے کہہ دیا، آپ نے تالی بجا دی، واہ 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 واہ، بڑا اچھا آدمی ہے، کیونکہ آپ کے من کی بات کہہ دی اس نے۔ اور اگر اس نے کہا نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ غلط رخ پہ جا رہے ہیں، آپ غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہر آدمی کو نہیں پسند آئے گا۔ صاحب یہ آدمی سمجھ میں نہیں آیا، یہ ہم کو سمجھانے آیا ہے۔ جمعیت علماء قیادت کا فریضہ انجام دیتی ہے الحمدللہ، وہ صحیح رخ پر، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے قوم ناراض ہو رہی ہے یا قوم خوش ہو رہی ہے۔ جس چیز کو حق سمجھا، ہمارے اکابر نے 200 سال کی لڑائی لڑ کر جب ملک بالکل آزادی کے قریب آیا، میں پیچھے لے جا رہا ہوں، تو تقسیم کا شوچہ چھوڑ گیا کہ اب ہمیں الگ ملک چاہیے۔ کتنا جذباتی نعرہ تھا، ایسا جذباتی نعرہ کہ ہمارے جمعیت علماء کو یہ شرف حاصل ہے، ہمارے اکابر نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا نہ، یہ تمہارے لیے اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ مخالفت کی سب جانتے ہیں، اب اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ جمعیت علماء کے اکابر نے تقسیم کی زبردست مخالفت کی تھی، بہت سی حکمتیں تھیں، انہوں نے مشترک پروگرام، ساتھ رہنے کا ایک فیصلہ کن فارمولہ دیا تھا، یہ نہیں کہ قوم کو یوں ہی چھوڑ دیا ہو۔ مدنی فارمولہ سے مشہور ہے، جمعیت کے سارے ذمہ داروں کو کم سے کم اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ کیا نظام دیا تھا ملک چلانے کے لیے، کتنا شاندار نظام تھا۔ لیکن وہ اپنی جگہ، مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی، میں کہہ رہا ہوں مجموعی اعتبار سے جمعیت علماء کے ذمہ داروں نے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی نے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند مولانا احمد سعید مجاہد ملت، مولانا عبد الرحمان، مولانا ابوالکلام آزاد، ان پوری ٹیم ہے، سینکڑوں ہزاروں کو، انہوں نے تقسیم کی مخالفت کی تھی۔ ظاہر بات جب جوش میں انسان ہو اور جوش میں یہ نعرے لگ رہے ہو کہ صاحب پاکستان کا نعرہ کیا لا الہ الا اللہ، اور اس موقع پر آپ کے اکابر، آپ کے بڑے، آپ کے بزرگ یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے اپنے پیر میں کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، کتنا بڑا کہ آپ کو نہیں معلوم؟ اپنوں نے، جو میں نے بات کہی تھی، غیروں کی بات نہیں کر رہا، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑی اتار کر پیروں سے روندا۔ وہ سوچ سکتے وہ شیخ العرب والعجم، میں نے کل بتلایا تھا،
جن کا مقام یہ ہے کہ 14 اور 17 سال مدینہ منورہ میں رہ کر حدیث کی کتابیں پڑھ روضہ رسول کے بغل میں بیٹھ کر پگڑی پکڑ کے پیروں سے رودا ہے، ننگے ناچے، ننگے، داڑھی پہ شراب تک رنگی، قاتلانہ حملے کیے۔ ایک بہت بڑے عالم شیخ الحدیث اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، میری ڈائریکٹ ان سے گفتگو ہوئی، کیا حالات تھے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم کو صرف دارالعلوم دیوبند نہ بھیج کر کے مظاہر اس بنیاد پر بھیجا گیا تھا کہ دیوبند میں حسین احمد جیسا آدمی ہے، بگڑ جاؤ گے۔ میں علاقے کا نام نہیں لینا چاہتا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے میں آتے تھے تو مدرسے میں رہ کر ہم لوگوں کو اپنے مدرسے کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت مدنی کے بیان کی سننے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم لوگ شیخ الاسلام نہیں، شیخ الاسنام کہتے تھے۔